زہر دیا گیا تھا، یہ اللہ کے رسول نے تھوک دیا تھا، لیکن صحابی جو کھا چکے تھے ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی سزا کے طور پر وہ زہر دینے والوں کو بھی سزا دی گئی۔ زہر تک دینے کی منصوبہ بندی، ایک مرتبہ دعوت دی گئی، آپ سائے میں دیوار کے کھڑے تھے، یہودیوں نے اشارہ کیا کہ اوپر سے پتھر کو پھینک کر آپ کو ختم کر دیں، آپ کو ختم کر دیں، لیکن اس وقت بھی اللہ کے طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو پیغام دیا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیے اور یہودیوں کی منصوبہ بندی کی، آپ وہاں سے فوری ہٹے اور پھر ان پر لشکر کشی کی اور پوروں کو فتح کیا۔ یہ تاریخ کے الگ باب ہے۔ میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ پتھر ڈال کر مارنے کی کوشش کی گئی، زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کے کردار کشی کی گئی، آپ کے خاندان پہ سوال اٹھائے گئے، آپ کی ازدواجی زندگی کو سر بازار آپ کر کر اس پر سوال کھڑے کیے گئے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے ماضی میں، اور وہی تسلسل چلا آ رہا ہے، وہی تسلسل چلا آ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ جو دعوت دیتے تھے اس کو قبول کرنا ان کو مقصود نہیں تھا، جس سے ان کی چودراہٹ جاتی تھی، سرداری جاتی تھی، جس سے اللہ کے اصول کو ماننا ان کے لیے ضروری ہو جاتا تھا۔ وہاں اپنی من کی، اپنی خواہش کی وہ تمنا پوری نہیں کر سکتے، وہ جو ظلم کے ٹھیکیدار تھے وہ ظلم نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے محمد رسول اللہ کو یہودیوں نے اور منافقوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس زمانے میں، اور زمانہ چلتے چلتے ہم تک جو پہنچا ہے، یہاں بھی وہی حرکتیں، سیم حرکتیں ہیں، چاہے وہ سلمان رشدی کے حوالے سے ہو، چاہے شاٹنن کے حوالے سے ہو، چاہے فلوریڈا کے حوالے سے ہو، یا یہ کہ فرانس کے کارٹون کے حوالے سے ہو، یا انوسنس آف مسلم فلم کے حوالے سے ہو، یا رانا گرو کے حوالے سے ہو، یا رام گری کے حوالے سے ہو، سب کی ایک زبان ہے، سب کی ایک آواز ہے، وہی بازگشت ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی، وہی سفر کرتے کرتے ان کے حلق سے آج ادا ہو رہے ہیں۔ یہ آج کے دور میں کیوں دشمن ہے زمانہ؟ اتنا ترقی یافتہ زمانہ، تہذیب کا بول بالا ہو گیا ہے، میچورڈ انسانیت ہو گئی ہے، اچھائی برائی کھل کے آ گئی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے بے پناہ ترقی کر لی ہے، ہیومن رائٹس اور ہیومنزم سر چڑھ کر بول رہا ہے، دنیا کے سارے نظریات انسانوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، لیکن تب بھی محمد رسول اللہ پہ دارہ دہنی کیوں کی جا رہی ہے؟ کیوں سوال اور کیوں زبان بکواس کے لیے کھولی جا رہی ہے؟ اس کو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا تھا، اس پر آپ بھی غور کیجیے گا، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ زمانہ ظلم ستم سے آشنا ہو چکا ہے، انسانوں کی برابری یہاں پر نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی تعلیمات انسانوں کو برابر مانتی ہے، کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے، یہاں پر کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے۔ جو لوگ محمد رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ان کی کوالٹیز کو اگر دیکھیں گے آپ، وہ دنیا سے بالکل اوپر ہے، الگ ہے۔ دنیا کے اندر کون سی کمیونٹی ایسی ہے بتائیے گا جو 5 وقت جا کر اپنے خدا کو سجدہ کرتی ہے؟ کون سی قوم ہے؟ ٹھیک ہے مسلمان پوری نماز نہیں پڑھتے، لیکن مسلمان دن میں 5 وقت اللہ کے گھر میں جا کے اپنی زمینوں پر ٹیکتے ہیں، خدا کا احترام کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کس نے بتایا ہے انہیں؟ یہ تعلیمات کس نے دی ہیں انہیں؟ محمد رسول اللہ نے آ کر بتایا ہے، خدا سے تعارف انہوں نے کروایا ہے، یا خدا ہم پہ نازل ہو گیا تھا؟ محمد رسول اللہ نے آ کر بتایا کہ خدا کی ذات کیا ہے، اس کی وحدانیت کیا ہے،
اس کا فضل و رحم کیا ہے، اس کی قدرت و جبروت کیا ہے، یہ محمد رسول اللہ نے آ کر ہمیں بتایا ہے. ہم خود نہیں جانتے تھے، یہ آ کر بتایا ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ پردہ کرنے والی کمیونٹی کون سی؟ آج دنیا میں سب سے زیادہ برائیوں سے بچنے والی کمیونٹی کون سی؟ یہ شراب کے تعلق سے آج کون سی کمیونٹی ایسی ہے جو سب سے کم شراب پیتی ہے؟ انڈیا ٹوڈے کا سروے ہے، اس دنیا کی ہر چھٹی عورت شراب پیتی ہے. عورت شراب پیتی ہے. مردوں کا چھوڑ دیجئے، عورتیں بھی شراب پیتی ہے اور ہر چھٹی عورت شراب پیتی ہے دنیا کی. کتنے مسلمان شراب پیتے ہیں؟ مرد وہ بھی، عورتوں کو تو چھوڑ دیجیے. کتنے مرد مسلمان شراب پیتے ہیں؟ اور کیوں نہیں پیتے؟ کیوں نہیں پیتے ہیں بھائی؟ میڈیکل سائنس نے بتا دیا کہ ہماری اکڑیاں سڑ جائے گی، سینے میں کینسر ہو جائے گا، اس لیے شراب نہیں پیتے ہیں ہم لوگ. کیوں نہیں پیتے؟ محمد رسول اللہ نے آ کر بتایا، محمد رسول اللہ نے آ کے بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے شراب کو حرام کیا ہے. مسلمان محمد رسول اللہ کی بات پہ یقین رکھتا ہے. زندگی میں اتنا ڈیپ روٹڈ عمل ہے اللہ کے رسول کا مسلمان ہوتا ہے. شراب کی کمپنیاں جب پلاننگ کرتی ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ شراب پیتے ہیں، کس کوالٹی کی شراب پیتے ہیں، کتنی خریدی جائے گی، کتنی بجٹنگ کی جائے گی، کتنا گروس منافع ہوگا، یہ جب آنکڑوں کی شکل میں جب پلاننگ کرتی ہے تو انہیں 6 ارب میں سے 1.5 ارب کو مائنس کرنا پڑتا ہے. 6 ارب میں سے 1.5 ارب لوگوں کو مائنس کر کے اپنی تخمینے کو پورا کرنا پڑتا ہے. یہ 1.5 ارب شراب نہیں پیتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کوئی حساب کتاب نہ لگایا جائے کہ یہ ہم سے کوئی چیز خریدیں گے. 25% شراب مافیا کا آپ نقصان کرتے ہیں. شراب کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جو چلتی ہے، 25% مسلمان شراب نہیں پیتے ہیں. دنیا کی آبادی کا مسلمان جو 25% ہے وہ شراب نہیں پیتا ہے، تو ان کے انکم میں نقصان ہوتا ہے. یہ ساری دنیا جو پورا سنڈیکیٹ سود کے اوپر موجود ہے، پورا کا پورا، یہ بینکنگ کا پورا نظام، یہ فائنینس کا پورا نظام سب سود پہ موجود ہے. کتنے مسلمان سود لیتے اور دیتے ہیں بھائی؟ کتنے مسلمان سود لیتے اور دیتے ہیں؟ کاروباری دنیا کے کچھ لوگ کرتے شاید ہوں گے، لیکن مسلمان آج بھی اس کو حرام سمجھتا ہے. سود کو حرام سمجھتا ہے. 100 روپے پر 10 روپے منافع نہیں لیتا ہے، سود مان کر چلتا ہے. سود مان کر چلتا ہے اس کو. یہ 100 روپے پر 10 روپے کا منافع کیوں نہیں لیتا ہے وہ سود کی روح کو؟ اس لیے کہ اسے حرام سمجھتا ہے. اور کس نے اس کو حرام کیا؟ محمد رسول اللہ نے اس کو. محمد رسول اللہ نے بتایا کہ سود حرام ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے، اس لیے سود کو مسلمان حرام سمجھتا ہے. دنیا میں اتنا بڑا کاروبار جو سود کا ہے، اس میں مسلمانوں کا کتنا بڑا پرسنٹیج پیچھے ہو جاتا ہے. ابھی دنیا نے RBI نے بغیر سود کی کھڑکیاں بینکوں میں کھول رکھی ہیں، بغیر سود کی کھڑکیاں بینکوں کے اندر کھول رکھی ہیں، اس لیے کہ مسلمان سود سے اعتراض کرتے ہیں اس حوالے. تو فائنینشیل ورلڈ کے اندر کتنا لاس ہے ان کا، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ نے سود نہیں لینے دیں. زنا کے واقعات کتنے ہیں، ریڈ الرٹ دھاکے کتنے ہیں دنیا کے اندر.
جو لال بتی جلنے والی جو ہے وہ علاقے کتنے ہیں جہاں زنا خوری ہوتی ہے، جہاں لائسنس کے ساتھ کام ہوتا ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کا نظام آئے گا تو چل پائے گا؟ یہ ہزاروں ہزار جن فروش عورتیں جن کو لائسنس دے کر دھندا کروایا جاتا ہے، یہ کاروبار کو بند کرنا پڑے گا، یہ کاروبار کو بند کرنا پڑے گا۔ یہ آبرو راستہ عورتیں سیدھے کسی کی نکاح میں جائے گی، ان کی آبرو بچائی جائے گی۔ یہ دنیا چاہتی نہیں ہے کہ عورت کی عزت اور وقار بڑھے، بلکہ اس کی تذلیل ہونا چاہیے، یہ وہ چاہتے ہیں۔ زمانہ دشمن اس لیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے دشمن ہے وہ جو نابرابری کا زمانہ، یعنی گورے اور کالوں کے بیچ میں تفریق، ذات پات کے بیچ میں تفریق، انسانوں کے برابر ناہموار رکھنے کی جو تفریق ہے، یہ زمانہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ظلم کرے دنیا پر۔ ابھی 1965 میں امریکہ نے کالے لوگوں کو ووٹ دینے کا حق دیا ہے۔ 65 کے اندر کالوں کو ووٹ دینے کا حق ملا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ انہیں غلام بنا کر بندوا مزدور بنا دیا جاتا تھا کہ کھیتوں میں کام کرتے تھے، عزت و آبرو نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ نے غلاموں کو خرید کیا، انہیں آزاد کرنے کی جو ہے پورا پروسیس بنایا تھا، ہزاروں ہزار لوگوں کو آزاد کیا گیا ہے غلامی سے۔ کہا کہ تمہارے غلام جو تم کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں پہناؤ، ڈسکرمنیشن مت کرو ان کے ساتھ، جو تم کھاتے ہو انہیں کھلانا ہے، جو تم پہنتے ہو انہیں پہنانا ہے، ان کے ساتھ کوئی ویوہار غلط مت کرو۔ لیکن یہاں پر یورپ کی تاریخ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہاں کے بادشاہ غلاموں کو ساتھ رکھ کر جب شکار کھیلتے تھے اور سردیوں میں جب شکار مار کر لاتے تھے تو برف سے تھکے ہارے جب آتے تھے، جب ان کے پیر شل ہو جاتے تھے تو اپنے غلاموں کے پیٹ پھاڑ کر اس میں اپنے پیر رکھا کرتے تھے، غلاموں کے پیٹ پھاڑ کر اس میں اپنے پیر رکھا کرتے تھے، اور کئی کئی غلاموں کے پیٹ پھاڑ کر اپنے پیروں کو گرم کرتے تھے۔ اس وقت کے شہنشاہوں کا یہ دور۔ بعد میں انسانی حقوق کی جب بات چلی تو ایک ایک پرنس کو دو دو غلام کم سے کم دیے گئے کہ 2 غلام سے زیادہ پیٹ نہیں پھاڑے جا سکتے۔ یہ انسانیت، یہ غلاموں کے تعلق سے یہ رویہ تھا ان کا۔ محمد رسول اللہ کا جب زمانہ آئے گا تو انسانوں کی یہ جو نابرابری ہے یہ برابر کر دی جائے گی۔ بلال کو ابو بکر کے ساتھ بٹھایا جائے گا، خالد کو خباب کے ساتھ بٹھایا جائے گا، ابو سفیان کو عمار کے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ یہ ہمارے آدرش ہیں، ان کے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ لیکن دنیا یہ چاہتی ہے کہ محمد رسول اللہ کی یہ تعلیمات سے ان کی زندگی میں خلل پڑے گا۔ انہوں نے جو اپنی تہذیب بنا رکھی ہے، جو انہوں نے زندگی کا وتیرہ بنا رکھا ہے، انہوں نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ڈیزائن کر رکھا ہے، اس میں خلل آتا ہے، اس میں خلل آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کی جو رپورٹ آئی ہے اس کا افتتاح کرتے ہوئے جارج بش نے ایک بات کہی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ نہیں ہے، یہ حملہ جو ہے اٹ از اے اٹیک آن آور سویلائزیشن، یہ ہمارے طریقے زندگی پہ حملہ ہے، ہمارے کھانے پینے کے طریقے، ہمارے رہنے سہنے کے طریقے، اس پر حملہ ہے۔ یہ اٹیک صرف ٹریڈ سینٹر پہ نہیں ہے بلکہ مغربی بود و باش کے اوپر یہ حملہ ہے۔ وہ اس کی نظر کہاں دیکھ رہی ہے، اس کو دیکھ رہی ہے۔ یہ مسلمان جو آگے بڑھ کر آ رہے ہیں
یہ ہماری زندگی کو اتل پتل کر رہے ہیں، ہماری نظام زندگی کو، ہمارے سویلائزیشن کو، ہماری تہذیب کو وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ اور فرانس میں برقعے پہ پابندی کیوں لگائی گئی آپ جانتے ہیں؟ کتنے برقعے تھے فرانس میں؟ پیرس میں صرف 13 نقاب زدہ عورتیں تھیں، 13، باقی سب اسکار باندھتی تھی، 13 نقاب ڈال کر اترتی تھی۔ تو اس سے متاثر ہو کر کئی کرسچن عورتوں نے ایز اے فیشن اس کو اڈاپٹ کیا، اور پڑوسی ملک سے بڑا آرڈر ان کو ملا برقعوں کا، اور بڑی تعداد میں برقعے جب پیرس میں پہنچے اور فیشن کے نام پہ جب برقعے کو اختیار کیا گیا تو ایک کلچر کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ وقت کا سویلائزیشن بدل رہا ہے۔ فرانس نے محسوس کیا کہ یہ سمندر کے کنارے سنباد کھاتی ہوئی ننگی عورتیں آج اپنے آپ کو برقعے میں چھپانا چاہتی ہیں، کل ان کے نظریے اور ان کے عقیدے کو قبول کرنا شروع کر دے گی۔ اس لیے انہوں نے برقعوں پہ پابندی لگا دی، ورنہ 13 عورتیں جو برقع پہننے والی تھی وہ کیا کر سکتی تھی؟ لیکن جو سماج متاثر ہو رہا ہے، دشمنی اس سے بڑھے گی۔ کارٹون پیرس سے اس لیے نہیں نکل رہے ہیں کہ انہیں معلوم ہے محمد رسول اللہ کے ماننے والے جو پیرس میں رہتے ہیں، ان کے کلچر کا، ان کے سویلائزیشن کا، ان کی تہذیب کا اثر وہاں کی قومیت پر ہو رہا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں سے محمد رسول اللہ کی زندگی کو الگ کر دیا جائے، اور مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے الگ ہو جائے۔ اور جس دن محمد رسول اللہ سے مسلمانوں کی زندگی الگ ہو جائے گی تو شراب کیا چیز ہے اور سود کیا چیز ہے، زنا کیا چیز ہے اور بے حیائی کیا چیز ہے، سب عام۔ مسلمانوں کا کلچر دنیا کو بے حیائی سے روکے ہوئے ہے، مسلمانوں کا کلچر بے پردگی سے روکے ہوئے دنیا کو، مسلمانوں کا کلچر لیکرلیس سوسائٹی بنائے ہوئے ہے، شراب مائنس سوسائٹی بنائے ہوئے ہیں، سود کے خلاف ایک محاذ ہے مسلمانوں کا، جو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ بہت بڑے انقلاب کا پیش خانہ ہے۔ اگر مسلمانوں کو موقع ملے تو یہ سود کو حرام کر کے سود کے معاملات کو ختم کر دیں گے، یہ بے حیائی کو ختم کر دیں گے، یہ شراب کی انڈسٹری بند کر دیں گے، یہ ریڈ الرٹ علاقے بند کر دیں گے، یہ ساری چیزیں بند کر دیں گے۔ پھر ان کے پاس کیا رہے گا؟ کالے گوروں کی لڑائی ختم ہو جائے گی، انسان کی برابری آ جائے گی، عورتوں کو حقوق ملیں گے، ماں کے روپ میں اس کی عزت ہوگی، بیوی کے روپ میں اس کا وقار بحال ہوگا، بیٹی کے روپ میں خوشی محسوس کی جائے گی۔ کوئی ماں اپنے پیٹ میں بیٹی کو نہیں مارے گی، اور نہ کوئی باپ اپنی بیوی کو مجبور کرے گا کہ تیری ماں تیرے پیٹ میں بیٹی ہے اس لیے اس کو ابورٹ کر دے، کبھی نہیں ہوگا۔ کوئی بوڑھا باپ ورداشرم میں نہیں جائے گا، کوئی بوڑھے گھروں کے اندر نہیں جائے گا، ان کی عزت، ان کے وقار، ان کی تہذیب کے ساتھ اختیار کی جائے گی۔ محمد رسول اللہ کا دور آئے گا تو یہ سب عام ہو جائے گا۔ دنیا اس سے ڈرتی ہے، دنیا اس سے اس لیے آپ سے دشمنی کرتی ہے کہ زمانہ جب بدل کر آئے گا تو یہ۔ اور آخر میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس حدیث کو بار بار پڑھیے گا اور دنیا کے نقشے کو دیکھیے گا۔ یہ حدیث آپ کو بتائے گی کہ دنیا کیسے چل کر آنے والی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے دن اور لگیں گے، لیکن ہمارا ایمان ہے یہ دور پلٹ کر آنے والا ہے۔ آج ہم پریشانی میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، بے بسی بے کسی ہمیں چوم رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا ایمان ہے یہ دور پلٹ کر آنے والا ہے، اور وہ پلٹ کر آنے والے دور سے یہ دنیا قائم ہے۔ یہ پلٹ کر آنے والے دور سے دنیا ڈر رہی ہے، یہ پلٹ کر آنے والے دور سے محمد رسول اللہ سے دشمنی کی جا رہی ہے، اس لیے اول پول بکواس ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ دور پلٹ کر آئے اور ان کے ظلم و ستم کی داستان کو ختم کر دیا جائے۔ عدی بن حاتم ایک بڑے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حدیث کو، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، پڑھ لیجئے جا کر
کسی مولوی سے پوچھ لیجیے, مفتی سے فتوا لے لیجیے حدیث کے بارے میں. آپ نے فرمایا فتح مکہ کے وقت یہ بھاگ گئے, جو بھاگ گئے تھے ان کے بارے میں یہ تھا کہ اگر یہ پکڑے جائے تو میں ختم کر دوں, تو یہ بھاگ گئے تھے. یہ ان کی بہن جو ان سے محبت کرتی تھی, انہوں نے اللہ کے رسول خدمت میں آئے کہا کہ میرا بھائی ہے جو آپ کے اس اعلان کے نتیجے میں بھاگ گیا ہے, در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے, تو آپ نے کہا کہ اسے بلاؤ. عدی بن حاتم آئے تو آپ نے اپنے گدے پہ انہیں بٹھایا, ایک دشمن کو اپنے گدے پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ بس اسی وقت میں سمجھ گیا کہ یہ وقت کا بادشاہ نہیں, یہ وقت کا رسول ہی ہوتے ہیں جو مہمان کو گدے پہ بٹھائے اور خود نیچے بیٹھے. بادشاہوں کے ایسے کرنوں پر سے کبھی بھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ خود نیچے بیٹھے اور مہمان کو گدے پہ بٹھائے. یہ تو رسول ہی ہو سکتے ہیں, اللہ کا فرماندہ ایسا ہی ہو سکتا ہے جو خود نیچے بیٹھے اور مجھے گدے پہ بٹھائے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عدی جب وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کا دین تمہارے دل میں سما جائے, تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول حکم دیجئے, میں اقرار کرتا ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد جو حدیث ہے وہ سنا. آپ نے کہا کہ عدی وہ دن کیسا ہوگا جب ہرا سے حضرت موت تک ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی جائے گی اور سوائے خدا کے کسی کا ڈر اس پر نہیں. وہ دن کیسا ہوگا؟ آگے عدی وہ دن کیسا ہوگا جب زکوٰۃ دینے والے آئیں گے لیکن زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں ملے, لینے والا کوئی نہیں ملے, دینے والے ڈھونڈتے رہیں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ملے. وہ دن کیسا ہوگا؟ اور کہا کہ عدی وہ دن کیسا ہوگا جب کسرا کے کنگن یعنی ایران کا جو شہنشاہ تھا اس کے کنگن اس کے مال و دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیا. وہ دن کیسا ہوگا؟ تو عدی بن حاتم فرماتے ہیں یہ تین باتیں مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جب تک یہ تین باتیں نہیں ہوتی میری موت نہیں ہوتی. اور یہ تین باتیں ان کے زمانے میں بھی ہوئی, لیکن محدثین لکھتے ہیں کہ تین باتیں قیامت تک ہوتی رہی. ہرا کے حضرت موت تک ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی جائے گی, کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین ہوگا دنیا کا. ایک عورت بھی جو یمن سے لے کر خانہ کعبہ تک جائے گی اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا, کوئی ڈاکہ نہیں مارے گا, کوئی چور لوٹے گا نہیں, کوئی عزت پہ اس کے آبرو پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا, رات کے سناٹے میں اکیلی جائے گی. لا اینڈ آرڈر مینٹین ہوگا. اور کون کرے گا یہ لا اینڈ آرڈر مینٹین؟ یہ نربھیا کے ماننے والے, یہ بدلہ پور کے کرتوت کرنے والے, یہ اتراکھنڈ کے اندر نرسوں کی عزت و آبرو کو لوٹنے والے, یہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں گے. یہ لا اینڈ آرڈر مینٹین ہوگا محمد رسول اللہ کے غلاموں کے ذریعے سے. یہ حدیث میں پیشن گوئی ہے. دنیا ڈرتی ہے, دنیا ڈرتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین ہوگا کن کے ذریعے سے؟ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے یہ مینٹین ہوگا. زکوٰۃ کے دینے والے ہوں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میرے بھائیوں اس کا مطلب کیا ہے؟ اکنامی بوسٹ ہو جائے گی, مالدار ممالک ہو جائیں گے. کویت کی کرنسی سب سے زیادہ مہنگی ہے, بنگلہ دیش بہت غریب تھا, ہم سے آگے کرنسی چل رہی ہے, ہم سے آگے کرنسی چل رہی ہے. افغانستان میں حال تھا, ڈالر میں ہمارے برابر مقابلہ ہو رہا ہے. اکنامی گرو کرے گی. مسلم ممالک گرو کریں گے. مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے پیدا کرے گا اور مسلمانوں سے زکوٰۃ دینے والے ختم ہو جائیں گے.
اکنامیکل جو سسٹم ہے اس پر ادارہ داری آ جائے گی. دنیا ہمارے اشارے پہ ملک جو ہے موو کرے گی. سینسس ہمارے اشاروں پہ کے اوپر ہوگا. یہ دور آئے گا. یہ حدیث میں پیشن گوئی ہے. یہ حدیث میں کہا گیا ہے. وہ لوگ جو اس اکنامی کو مینٹین کریں گے وہ نہیں ہوں گے جو آج سپر پاور بنے بیٹھے ہیں. ارے یہ وہ لوگ ہیں جو ہزار ہزار کنٹل گیہوں جو ہے سمندر میں ڈبا دیتے ہیں لیکن برونڈی اور روانڈا کے حکمری کو دور نہیں کرتے. یہ سوڈان میں بھوکے بچوں کی لاشوں کے فوٹو تو عام کرتے ہیں لیکن ان کے پیٹ کی آنکھ کو بجھاتے نہیں ہیں. یہ صرف مارکیٹ ریٹ کو مینٹین کرنے کے لیے جو ایک ٹرم کا اناج ہے وہ سمندر میں ڈبو دیتے ہیں لیکن غریبوں کے پیٹ میں نہیں ڈالتے. ان سے اکنامی بوسٹ نہیں ہونے والی ہے. غریبوں کا خیال رکھنے والے لوگوں سے یہ اکنامی بوسٹ ہونے والی ہے. یہ دور آنے والا ہے اور یہ دور کو روکنے کے لیے محمد رسول اللہ سے دشمنی کی جاتی ہے. آخری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ وہ دن کیا ہوگا جب کسرا کے کنگن اور اس کے مال و دولت و خزانے تمہارے خدموں میں ڈال دیے جائیں گے. ایران اس وقت کی سپر پاور تھی. روم دوسری سپر پاور تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سرنگی دونوں سپر پاور ہو جائیں گے اور قیامت تک جو بھی سپر پاور ہوگی وہ کلمہ کو پڑھنے والوں کے سامنے ڈگے ڈال دے گی. یہ حدیث میں پیشن گوئی ہے. یہ حدیث میں پیشن گوئی ہے. رشیا ختم ہو گیا ہے. امریکہ نے افغانستان کو تسلیم کر کے اپنی شکل تسلیم کر لی ہے. سب بیک فٹ پہ کھیل رہے ہیں. ایک ہمت اور جرات کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے آج فلسطین پریشان ہے لیکن قربانیوں کو مائنس مت دیجیے. یہ لہو کی آبرو رکھیے گا. یہ لہو کی آبرو اللہ بھی رکھنے والا ہے اور دنیا کو تبدیل اسی لہو کے ذریعے سے کیا جائے. آج ہم لگتا ہے کہ بہت دبے ہوئے کچلے ہوئے بہت پریشانیوں سے گزر رہے ہیں لیکن مایوس مت ہوئیے. اللہ تعالیٰ گھس کر اس کسوٹی پر سونے کو پرکھ رہا ہے. بڑے کام لینا ہے اس امت سے اللہ کو اور بڑے کارنامے انجام دینے والی امت ہے. ایک بڑے مقصد کو پورا کرنا ہے یہ امت کو. اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. چھوٹے مسائل معمولی مسائل سے پریشان مت ہوئیے. اس میں اپنی ہمت اور حوصلے کو برقرار رکھیے. اللہ نے یہ حدیث میں یہ پیشن گوئی کی ہے. اور آخری حدیث اس کو بھی مسند بن احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے وہ بھی بیان کرتا ہوں. اور حدیث میں تو یقین ایک مومن کو تو رکھنا ہی چاہیے. اگر بے یقینی ہوگی تو ہماری مسلمانیت کیا کرے. اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ قیصر کا شہر پہلے فتح ہوگا یا روم پہلے فتح ہوگا؟ یہ نہیں پوچھا کہ کیا فتح ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. یہ نہیں پوچھا. ایک مومن کی سوچ کا دھارا کیا تھا اس کو سوچیے گا. یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول قیصر کا شہر پہلے فتح ہوگا یا روم پہلے فتح ہوگا. یہ نہیں کہا کہ کون یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ بے یقینی ان میں نہیں تھی کہ کون سا شہر پہلے فتح ہوگا. آپ نے کہا کہ قیصر کا شہر پہلے فتح ہوگا. اور جانتے ہو قیصر کا شہر کون ہے؟ آج کا استنبول. آج کا ترک کا جو دارالسلطنت ہے کیپٹل جو ترکیہ کا ہے وہ اس کو قیصر کا شہر کہا جاتا تھا. اور یہ 1453 میں فتح ہوا ہے. اللہ کے رسول نے کب بات کہی تھی؟ یہ 1453 میں فتح ہوا ہے. روم کی فتح باقی ہے یقین. محمد رسول اللہ کی بات پہ ہے یقین. استنبول فتح ہو گیا ہے, روم فتح ہونا باقی ہے. اسی قدر جو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ احمد بن حنبل کی حدیث ہے, پوری ذمہ داری سے کوٹ کر رہا ہوں, نہیں تو پوچھ لیجیے کسی عالم و مفتی سے جا کر یہ حدیث کو.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمانہ رسالت کے ساتھ چلے گا، پھر اللہ جیسے چاہے گا رسالت چلے گی، جب اللہ چاہے رسالت ختم ہو جائے گی۔ پھر زمانہ خلافت کے ساتھ چلے گا، پھر اللہ جب تک چاہے گا خلافت چلے گی، پھر خلافت ختم ہو جائے گی۔ پھر زمانہ بادشاہت کے ساتھ چلے گا، جب تک اللہ چاہے گا بادشاہت رہے گی، اللہ چاہے گا بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ پھر زمانہ ظلم و جبر کے ساتھ چلے گا، جب تک اللہ چاہے گا یہ زمانہ رہے گا، اللہ چاہے گا زمانہ ختم ہو جائے گا، اور پھر زمانہ اپنی اصل کی طرف پلٹے گا۔ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں، پوری ذمہ داری سے حدیث میں بیان کرتا ہوں، اس پر یقین کرو اور اپنی زندگیوں کو اسی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ زمانہ پلٹ کر آئے گا، اور زمانہ خلافت علی منہاج النبوۃ کے راستے پہ قائم ہوگا۔ دنیا ڈر رہی ہے، دنیا ڈر رہی ہے اس پیشن گوئی سے، دنیا خوف کھا رہی ہے پیشن گوئی سے، اس لیے محمد رسول اللہ سے دشمنی کرتی ہے۔ وہ خلافت کا نظام آنے والا ہے، اپنے آپ کو بے حیثیت کو سمجھو، بے قدری مت کرو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی قوت کو جانو۔ ہمیں دنیا ہے اپنے آپ میں۔ ارے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ ایک ایمان والا بھی دنیا میں باقی رہے۔ ارے یہ دنیا کی رنگینی تو آپ سے ہے، یہ حسین دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، ایک کلمہ کو پڑھنے والے کی وجہ سے یہ باقی ہے۔ جس دن ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، دنیا کو اللہ لپیٹ کر رکھے گا، قیامت آ جائے گا۔ اپنی حیثیت کو پہچانو، کتنی قیمتی ہیں ہم لوگ، اور اسی حساب سے اپنی زندگیوں کو سنوارو، اور محمد رسول اللہ کی باتوں پہ یقین رکھو کہ دنیا پلٹ کر پھر اسی طرف آنے والی ہے۔ خلافت علی منہاج النبوۃ، اور خلافت جو ابو بکر عمر کی ہے، جو عثمان و علی کی ہے، خلفائے راشدین کی خلافت پلٹ کر آنے والی ہے۔ یہ پیشن گوئی اس حدیث کے اندر ہے۔ دنیا اس سے دشمنی رکھتی ہے۔ جب یہ نظام آئے گا تو یہ ساری کہانیاں ختم ہوگی، یہ چودراہٹیں ختم ہوگی، یہ سنڈیکیٹ اور یہ کارپوریٹ بورڈ ختم ہوگا۔ یہ جو دنیا نے اس کے اعلیٰ رقم یو این او کا سسٹم، یہ سیکورٹی یو این او سیکورٹی کاؤنسل جو بنا رکھی ہے، اور مختلف جو ادارے بنا رکھے ہیں، یہ خلافت کے اعلیٰ رقم ادارے ہیں۔ یہ ادارے اس لیے بنائے ہیں کہ آپ کا استحصال کر سکیں، آپ کا استحصال کر سکیں۔ اس حوالے سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے آنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ماننے سے، اور محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کی عام ذہنیت سے دنیا کو یہ پریشانی ہے، دنیا کو یہ حیرانی ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ نظام اس انداز کا چلے گا، اور جب اس انداز کا چلے گا تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ ان کو اپنی فکر ہوگا، ان کا کاروبار کیسے چلے گا، ان کے کاروبار کیسے چلیں گے، ان کی ذاتیوں کا کیا ہوگا، ان کے چودراہٹ کا کیا ہوگا۔ یہ ظلم ستم کی چکی جو انہوں نے پیسی ہوئی ہے کہ ہزاروں ٹن بم مار کر انسانوں کو برباد کر رہے ہیں، یہ اس کا کیا ہوگا؟ ان سے حساب لیا جائے گا، اس ظلم کا حساب پوچھا جائے گا۔ یہ مریضوں کے بارے میں، قیدیوں کے بارے میں جانوروں جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا، انسانوں جیسا سلوک کیا جائے گا، بلکہ جانوروں سے بھی جو سلوک کیا جائے گا وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ کا نظام جو یہ آنے والا ہے، جو ہمارا یقین ہے، اس نظام سے دشمنی ہے دنیا، اس نظام سے دشمنی ہے دنیا کو۔ اس لیے محمد رسول اللہ سے آپ کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے رسول ایسے تھے، اور اگر ہم یقین کر لیں گے کہ ہمارے رسول ایسے تھے تو پھر یہ نظام ہم بدل نہیں سکیں، پھر یہ تہذیب ہم لا نہیں سکیں گے، پھر یہ تعلیمات کو ہم عام نہیں کر سکیں گے۔ محمد رسول اللہ کے بارے میں اگر دو نظریات پیدا ہو جائیں، سیکنڈ تھاٹ پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہمارے ایمان پہ سوال کھڑا ہوگا۔ ارے محمد رسول اللہ تو ہے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، ورنہ کیا ہم جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے؟ یہ محمد رسول اللہ تو ہے جنہوں نے بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیا ہم جانتے تھے؟
یہ اللہ کا کلام ہے. محمد رسول اللہ نے اس کو اپنا کلام بھی نہیں کہا, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کہا یہ شریعت جو اللہ کے رسول نے قرآن و حدیث سے نکال کے بتائی ہے, اگر اللہ کے رسول کا اعتبار اٹھ جائے گا, بے اعتمادی پیدا ہو جائے گی, تو قرآن پہ اعتبار رہے گا؟ قرآن کس پہ اترا ہے؟ آپ پر اترا ہے, مجھ پہ اترا ہے. کس پہ اترا ہے قرآن؟ محمد رسول اللہ پہ اترا ہے. اور محمد رسول اللہ پہ قرآن جو اترا ہے, اگر اعتبار محمد رسول اللہ کا نہیں رہے گا تو قرآن کا کیا اعتبار ہے؟ شریعت کا کیا اعتبار رہے گا؟ دین کا کیا اعتبار رہے گا؟ رسول اللہ کا اعتبار ہے تو قرآن کا اعتبار ہے, اللہ کا اعتبار ہے, شریعت کا اعتبار ہے, پورے دین کا اعتبار ہے. اس لیے محمد رسول اللہ کی شان میں ہم کوئی گستاخی برداشت نہیں کرتے. اس لیے دنیا ہم کو محمد رسول اللہ سے توڑنا چاہتی ہے, تاکہ توڑ کر ایک ایسی شیطانی تہذیب سے ہم کو ہمکنار کر دے, اور ایسی دنیا میں ہم کو انٹروڈیوس کروائے کہ جس کے ذریعے سے وہ شیطانی پورے نظام کا جو ہے وہ حصہ بنا دینا چاہتی ہے. اس لیے محمد رسول اللہ سے دنیا دشمنی کرتی ہے اور ہم کو ان سے دور کرنا چاہتی ہے. اس لیے اپنی حساسیت کو, محمد رسول اللہ کی آن بان شان, اس کے ناموس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھیے, اسے ہرا بھرا رکھیے. کبھی بھی برداشت مت کیجیے گا, کبھی بھی اس میں کوئی کمپرومائز مت کیجیے گا, کیونکہ جس کی آبرو نہیں رہی اس کی وقت دنیا میں کچھ نہیں, اور جس کے رسول کی آبرو نہیں رہی تو پھر اس ملت کی آبرو کیا رہی. آج جو رسوائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسول کی عصمت اور اس کے ناموس کو رسوا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, لیکن کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. اس لیے ہم بھی رسوا ہو رہے ہیں, ہمارے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں. ناموس رسول کو پڑھیے گا, قرآن, حدیث, سیرت, تاریخ سب میں پڑھیے گا کہ ناموس رسالت کتنا اہم ایشو ہے ہمارے لیے, اور محمد رسول اللہ سے دنیا چھٹکارا کیوں حاصل کرنا چاہتی ہے اس حوالے سے. تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت رسول پر زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیجیے. پڑھنے والے لوگوں نے پڑھنا چاہیے, سمجھانے والے لوگوں نے سمجھانا چاہیے, اور ٹوٹ کر محمد رسول اللہ سے محبت کریں. وہ دل مردہ ہے جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. ساری محبت ہے اس کے بعد اللہ اس کے رسول سے محبت. آپ جانتے ہیں اللہ نے کیا کہا تھا قرآن میں؟ قرآن میں اللہ نے کہا تھا کہ اے نبی, میرے بندوں سے کہو کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میری اتباع کرے, یعنی رسول کی اتباع کرے. قرآن کہتا ہے اللہ سے محبت اگر کرنا ہے تو رسول کی اتباع کرنا پڑے. اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو رسول کی اتباع کرے. اور رسول کیا فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے تو لوگوں نے وضو کا پانی اٹھا کے منہ کو لگا دیا. کہا کہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ سے کہا کیا کرتے ہو؟ اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے اس لیے کرتے. کہا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر پریشانیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے پریشانیاں اس کی طرف ایسے دوڑتی ہیں جیسے ڈھال سے پانی آتا ہے اور اکٹھا ہوتا ہے. پریشانیاں اس کی طرف ایسے دوڑتے گیا. اور اگر مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ تمہارا ہے تو پھر اللہ کی اطاعت. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے اگر محبت کرنا ہے تو اللہ کی اطاعت کرو. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کی اتباع کرو. اطاعت اللہ کی ہے اور اتباع رسول کی ہے. اتباع اور اطاعت میں فرق ہے. اطاعت اس وقت ہوتی ہے جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے. نماز پڑھو, بندہ نماز پڑھے گا. زکوٰۃ دو, زکوٰۃ ادا کی جائے گی. حج کرو, حج کیا جائے گا. والدین کا خیال رکھو, والدین کا خیال رکھا جائے گا. حکم دیا جائے گا, اس پر جو تعمیل ہوگی اس کو اطاعت کہتے ہیں. لیکن اتباع کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ اتباع کے لیے حکم نہیں کہتے. اتباع کے لیے محبوب کی آبرو کو دیکھا جاتا ہے, آنکھ کے اشارے کو دیکھا جاتا ہے, محبوب کی صورت دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بات نہیں ہے, اتباع کا حکم ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, حضرت عمر کے بیٹے ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ
حضرت عمر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اکثر جایا کرتا، اور سفر میں جب میں رہتا ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کو گیا تو میرا غلام بھی میرے ساتھ تھا۔ میں تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک پہاڑی آئی، ریت کا ٹیلا آیا، میں نے اونٹ کو روکا اور ٹیلے کے پیچھے گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ جب بھی میں گزرتا تھا یہ میری عادت بن گئی کہ اس ٹیلے کے پیچھے جاؤں اور واپس آؤں۔ تو میرے غلام نے کہا کہ حضرت آپ جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں تو کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو آپ اپنے اونٹ کو یہاں رکاتے ہیں اور اس ٹیلے کے پیچھے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، جبکہ کوئی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی تھوڑی دیر کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام سے بات کہی تو میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ اسی راستے سے گزر رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ اونٹ کو یہاں روکو۔ میں نے اونٹ کو روکا اور اللہ کے رسول ضرورت کے لیے اس ٹیلے کے پیچھے، اور پھر ضرورت پوری کرنے کے بعد ٹیلے سے آ کر اوپر سوار ہوا۔ وہ دن اور آج کا میں جب بھی اس راستے سے گزرتا ہوں مجھے ضرورت ہو یا نہ ہو میں رسول کی اتباع میں یہ عمل کرتا ہوں۔ کوئی فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک درخت ہوا کرتا تھا، اس کی ٹہنی بہت جھکی ہوئی تھی، تو وہ اکثر سر جھکا کر وہاں سے گزرتے تھے۔ بعد میں وہ ٹہنی جو ہے توڑ دی گئی، حضرت عمر کے زمانے میں وہ ٹہنی توڑ دی گئی، لیکن ٹہنی نہیں ہونے کے باوجود بھی عبداللہ بن عمر وہاں سے سر جھکا کر گزرتے۔ ان سے پوچھا کہ یہاں تو کچھ نہیں، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو درخت اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا اس کی ٹہنی اتنی جھکی ہوئی تھی کہ میں ایک مرتبہ آپ کے ساتھ گزر رہا تھا تو آپ نے اس ٹہنی سے اپنے سر کو بچا کر جھک کر گزرا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، یہ ٹہنی نہیں ہونے کے باوجود میں اپنے سر کو جھکا کر گزرتا ہوں۔ یہ اتباع ہے، کہیں حکم نہیں، پوری سیرت کی کتابیں پڑھ ڈالیا، کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ ٹہنی نہیں ہونے کے باوجود سر کو جھکا کے جائیے۔ یہ اتباع رسول ہے جس سے اللہ کی محبت واجب ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ مسکراتے تھے اور ان کے مسکرانے سے اب جائے 24 آور جو آدمی مسکراتا ہے اس کی کیا حیثیت ہو جاتی ہے عام دنوں میں بھی جانتے ہیں، تو ان کا چرچا ہونے لگا، باتیں مردوں سے عورتوں میں بھی جانے لگی، اور عورتوں سے باتیں ان کے بیگم کے ذریعے سے تک ہے۔ تو ان کی بیگم کہنے لگی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہمیشہ ہنستے رہتے ہو، مسکراتے رہتے ہو، لوگ آپ کو پاگل سمجھتے ہیں۔ تو ان کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ لعنت ہے دنیا پر اور اس کے ماننے والوں پر، کوئی مجھے پاگل سمجھتا ہے سمجھا کرے۔ میں نے تو اللہ کے رسول کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ دیکھا، اور میں نے اس حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ تبسم فرما رہے ہیں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے زندگی میں ٹھان لیا کہ اپنی زندگی بھر مرتے دم تک میں اللہ کے رسول کی اتباع میں مسکراتا ہوں۔ یہ اتباع ہے، یہ اتباع رسول ہے۔ کہیں حکم نہیں ہے کہ آپ مسکراتے رہیے گا، کبھی غصہ نہ آنے دیجیے، لیکن صحابہ نے اتباع کا یہ حق ادا کیا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے اس کو رسول کی اتباع کرنی پڑے، اور رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی دعوے رسول حب رسول کرتا ہے اسے اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، عاشقان رسول تو بہت ہے دنیا کا، حب رسول کا دعویٰ تو بہت ہے دنیا میں، اطاعت رسول اور اتباع رسول کو بھی ذرا سے مانے۔ محبت رسول اطاعت رسول کا دوسرا رخ ہے، اتباع رسول کا دوسرا رخ ہے۔ اس کو جب تک گرہ میں باندھیں گے نہیں کوئی کامیابی ہمیں ملنے والی ہے۔ اور جتنے یقین اور کانفیڈنس کے ساتھ ہم کو اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یہی ہمیں مستقبل کی کامیابی کی ضمانت دینے والا ہے۔ یہ یقین، کیونکہ بے یقینوں کی دنیا نہیں ہوتی، اور بے یقینی غلامی سے بدتر ہے، اور غلامی بے ضمیری سے بدتر ہے۔ جو نہ خوب تھا بتدریج خوب ہوا، کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر۔ غلامی جب آتی ہے تو ضمیر بدل جاتا ہے، آدمی ضمیر کا سودا کرتا ہے، لیکن بے یقینی غلامی سے بہتر ہے۔
کہ ہمیں یقین ہی نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہا ہے. اپنے آپ کو تلاش کرنے، اس کے مطابق بنانے، اس کو درست کرنے، اصلاح کرنے اور اس اسٹینڈرڈ پہ آنے جو اللہ اس کے رسول چاہتا ہے. یہ دنیا کو بدلنے، اس کو تبدیل کرنے، اس کی اصلاح کرنے کا جو مادہ پیدا ہوتا ہے، تاریخ لکھنے کا جو جذبہ ہے، اللہ اور رسول کی تعلیمات سے دنیا میں پیدا ہوتا ہے. ورنہ صرف تاریخ پڑھنے والے ہوتے ہیں کہ تاریخ پڑھو اور زندگی گزارو. تاریخ لکھنے والے بنو، اور تاریخ وہی لکھتا ہے جو اللہ اور رسول کی تعلیمات کا پورا کرا ہوتا ہے. اس حوالے سے اللہ اور رسول کی تعلیمات کو پڑھیے گا، اس پر عمل کیجیے گا، اور ہمارے دھرنے میں جو بھی وقت آپ کو سعادت سمجھ کے آئیے گا، جس کو باعث ثواب سمجھ کے آئے گا. اور یقیناً مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو، تھوڑی دیر کے وقفے کو بھی اللہ تعالیٰ باعث ثواب بنائے گا، اور اس کا اجر ہمیں ضرور آتا ہے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.